صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ شام میں داعش کو شکست دی جا چکی ہے اور اس لیے وہاں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ ہم نے انہیں شکست دے دی ہے، ہم نے انہیں بری طرح شکست دی ہے، ہم نے کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے، اب ہمارے فوجیوں کے گھر واپس آنے کا وقت ہے۔ شام میں اس وقت تقریباً 2000 امریکی فوجی موجود ہیں جو امریکہ کے اتحادی سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور کرد جنگجو گروپ YPG کو داعش کے خلاف کارروائیوں میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی فوجیوں کی واپسی سے کرد جنگجو پریشان ہیں جنہیں اب تک امریکہ مسلح کرتا رہا ہے۔ انخلا کے فیصلے سے کئی خطرات جنم لیں گے جن میں داعش اور اس طرح کے کئی گروپس کی خطے میں پیش رفت بھی شامل ہے۔ یہ صحیح فیصلہ نہیں، یہ صحیح وقت بھی نہیں۔ لیکن شام کا ہمسایہ ترکی امریکہ کے اس اقدام کے حق میں ہے کیونکہ ترکی YPG کو ملنے والی امریکی امداد سے ناخوش تھا۔ ترکی کو خدشہ ہے کہ اس سے اس کی سرحدوں میں سرگرم باغی گروپ PKK مضبوط ہوگا جسے ترک حکومت دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ترک صدر اردوان نے ایک ٹیلی فون کال میں صدر ٹرمپ کو یقین دلایا ہے کہ انقرہ داعش کے خلاف لڑتا رہے گا اور کرد جنگجوؤں کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس سے داعش کے خلاف جنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جیسا ہم ماضی میں ان کے خلاف لڑتے آئے ہیں ویسے ہی ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ شام کی سرحد سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ترک فورسز وہاں اپنی موجودگی میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں اور وہ YPG کے مقابلے کے لیے اپنی قوت بھی بڑھا رہی ہیں۔ شام میں امریکہ کی موجودگی کا ایک مقصد صرف داعش کے خلاف لڑائی ہی نہیں بلکہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا بھی تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ اب بھی شام میں ایرانی فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے حامی ایران نے امریکی فوج کی واپسی کی متوقع طور پر حمایت ہی کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج کی شام میں موجودگی سے خطے کو نقصان پہنچا ہے، یہ موجودگی ہمیشہ سے ہی غلط اور غیر منطقی تھی۔ شام کے وار تھیٹر کے ایک اور انتہائی اہم کردار روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ شام میں داعش کو بڑی حد تک شکست ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر شک کا اظہار کیا کہ شام سے امریکی فوج کا انخلا واقعی عمل میں آئے گا۔ ہمیں ابھی تک امریکی فوجوں کے انخلا کے آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ ممکن ہے اور ہم ایک سیاسی حل کی جانب گامزن ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق شام سے تمام امریکی افواج کے محفوظ انخلا کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ انخلا منظم انداز میں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام میں داعش سے 99% علاقوں کا قبضہ چھڑانے کے باوجود اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد وہاں پر جنگجو دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی شام سے امریکی افواج کی واپسی صرف داعش کے خلاف جنگ پر ہی نہیں بلکہ خطے میں جاری اثر و رسوخ کی جنگ پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔